اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی بنی اسرائیل کی اور ان کے ہائیز اینڈ لوز کی، اور ان کی زندگی میں مشکلات خود سے وہ بڑھتی چلی گئیں، اور ان کی ہسٹری خود ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ انہوں نے کیسا مشکل وقت اس دنیا میں دیکھا ہے۔ کہ بنی اسرائیل کی جب آپ تاریخ کو دیکھیں کہ مصر سے فلسطین کا سفر، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور حکومت اور نبوت، دنیا کا عروج دیکھا، لیکن پیغمبروں کی تعلیمات کو جب انہوں نے جھٹلانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کے اوپر لوگ مسلط کیے جنہوں نے ان کو کس طرح سے ٹارچر کیا۔ اس میں ہمارے پاس بخت نصر آتے ہیں، پھر ٹائٹس آتا ہے، پھر مسلمانوں کے ہاتھوں بھی ان کی بہت زیادہ رسوائی ہوئی، اور ہٹلر کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو جیسے ہم ڈائسپورا کے بارے میں دیکھیں کہ جو ٹائٹس تھا اس نے جب یروشلم پہ حملہ کیا تو ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن میں 1,33,000 یہود کو قتل کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب ہم ہٹلر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا، اور پھر ہولوکاسٹ، یعنی اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور اس کے بارے میں وہ بات بھی کرتے ہیں، فلمیں، ڈاکیومنٹریز ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ ایسی پریشانی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو نعمتوں سے نوازا تھا یہ اتنا ہی اس سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، اور سب نے جواب دیا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ بہت اہم کانسیپٹ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام ارواح کو بنایا، سب روحوں کو پیدا کیا، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد ان سے ایک عہد لیا، عہد الست، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اور ہم سب نے یہ عہد اس وقت اپنے رب سے کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن یہاں پر اب 2-3 سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کانشیس برین دیا ہے، جسے ہم یاد کر کر کے اپنی میموری کے ذریعے، ورکنگ میموری کے ذریعے کام کرتے ہیں، اور ایک ہمارا سب کانشیس دماغ ہے جو کہ ہمیں ہمارے اندر ایک کنٹرول ٹاور کی طرح ہے، اور وہی ہمیں کنٹرول کرتا ہے، اور وہیں سے ہم ساری ڈکٹیشن لیتے ہیں کہ کس معاملے کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ بات ہمارے جو سب کانشیس میں ہوتی ہے، کئی دفعہ ہمیں یاد نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ سیکھا ہے یا ایسے یہ ہماری شخصیت کا حصہ ہے، لیکن ہم اسی کے مطابق اپنے کانشیس فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چپ کی طرح یہ بات ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ ہمارے اندر اپنے رب کی پہچان، معرفت ہے، اسی لیے ہم کھنچتے چلے آتے ہیں۔ اچھا، جب ہم قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے یا اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے، تو تب بھی کیا ہوتا ہے، اندر جنگ چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ وہ لوگ جو کہ اس جنگ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، اور جو لوگ اس جنگ میں کیا کرتے ہیں کہ اس سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کے اندر بڑی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو اندر سے خود ہی ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا، اگر دنیا کے کسی کونے میں ایک ایسا انسان بیٹھا ہوا ہے جس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، جس نے قرآن کو نہیں دیکھا، اس کا کیا قصور ہے کہ اس سے کیوں یہ پھر پوچھ کی جائے گی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان، اپنی معرفت کے لیے ایک سسٹم جو ہے وہ سب کے اندر رکھا ہے۔ دوسرا سوال یہاں جو آتا ہے، اور اکثر لوگ اس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہ اچھا، وہ انسان جس کا نہ تو قرآن کے ساتھ کوئی ایکسپوجر ہوا، نہ اس کو کوئی دعوت دی گئی، تو اس کا کیا قصور ہے؟ کسی جنگل میں رہتا ہے، کہیں دور ایسے علاقے میں رہتا ہے، تو اس کو کیوں آخرت میں جہنم ملے گی جبکہ اس کو تو کوئی دعوت ہی نہیں دے سکا؟ تو یہاں پر ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر یہ پہچان کی صلاحیت رکھی ہے کہ ہم نیچر کو دیکھ کر بھی اللہ کو پہچان سکتے ہیں، یعنی جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہماری ذات کے اندر، اسی طرح ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندانوں میں، پھر یہ کہ نیچر کی شکل میں، کائنات کی شکل میں، ان میں سے کسی چیز سے بھی اگر ہم کنیکٹ ہو کر اپنے خالق کی معرفت تک جانا چاہیں تو ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو اسی وعدے کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ لوگ ایک دم سے پلٹا کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس انسان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا،
اس نے ایک ہی دفعہ قرآن پڑھنا شروع کیا یا فلاں جگہ گیا تھا اور واپس آیا تو اس کی تو زندگی پوری بدلی ہوئی ہے. آپ لوگوں کے جب واقعات سنتے ہیں ان کی زندگی میں جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ صرف اس چپ کو ایکٹیویٹ کریں, صرف اس سوچ کو بیدار کریں جو کہ آپ کے اندر موجود ہے اور وہ سوئی ہوئی ہے. یا یوں کہو کہ پہلے پہل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے, سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا. ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں. اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی, پھر وہ اس سے بالکل ہی نکل گیا, پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے, لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی, اور اگر تو ان پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے, شاید وہ لوگ کچھ سوچیں. یہاں پر اب آپ دیکھیں ایک عہد لست کی بات ہوئی اور اس کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ کتے کی مثال آ رہی ہے. کمثل الکلب, کتے کی مثال. کیوں؟ اس لیے کہ کتا جو ہے, جہاں ہم کہتے ہیں بڑا وفادار جانور ہے, اس کے ساتھ ساتھ کتا ایک سمبل ہے گریڈ کا, لالچ کا, کہ جب اس کو لالچ ہوتا ہے کھانے کا, آپ اس کے لیے ایک ہڈی بھی پھینکتے ہیں نا, چاہے وہ ایک کھلونے کی شکل میں ہوتی ہے, وہ بھاگ کے لپکتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے اور اس کو کھانے کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیات کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں, اس کتے کی مانند ہو جاتے ہیں جو کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر کیونکہ کتے کی بات ہوئی ہے تو اس کے سلسلے میں بھی ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں جس سے ہمیں بڑے اہم لیسنز ملتے ہیں, تو ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے لیے بری مثالیں نہیں, اپنے ہبہ کی ہوئی چیزوں کو بھی واپس مانگنے والے اس کتے کی طرح ہیں جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں اور اگر ہم وہ واپس لے لیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ کتے کی کہہ کو چاٹا جائے. اب دیکھیں کتنے ایسے مواقع ہوتے ہیں, مثلا شادی ہوئی, منگنی ہوئی, اور جب ڈیورس دے دی یا وہ رشتہ ختم کر دیا تو سارے تحفے واپس دیے جاتے ہیں, مانگ مانگ کے لیے جاتے ہیں, وہ بھی واپس کریں وہ بھی واپس کریں. تو ہمیں کبھی بھی کسی کو دینے کے بعد کوئی چیز واپس نہیں لینی چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے کتا رکھا اور اس کا روزانہ کا 2 قرات کے برابر ثواب کم ہوتا رہے گا, سوائے اس کے کہ وہ کتا رکھوالی کے لیے ہو یا پھر شکار کے لیے ہو. کیونکہ گھر کے اندر اس کو ایسے پیٹ کے طور پہ رکھنا کہ ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں, یہ پسندیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کو 3 چیزیں توڑ دیتی ہیں, گدھا, عورت اور سیاہ کتا. اس پر سوال پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیاہ کتے کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے. تو یہاں پر کتے کو کلی طور پہ منع نہیں کیا گیا اسلام میں. یہ نہیں کہا گیا کہ کتے کے پاس بھی نہیں آپ نے جانا, اس کو رکھنا بھی نہیں, شکار کے لیے آپ رکھیں گے, ایز اے گارڈ رکھیں گے, اور پھر یہ کہ اللہ کی مخلوق ہے اس کا خیال بھی صحیح رکھیں گے, اس کو ٹرین بھی کریں گے. آج کل آپ دیکھیں ہمارے جو کسٹمز کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی انہوں نے ڈاگز رکھے ہوتے ہیں, ٹرینڈ ڈاگز ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر کسی قسم کی جو ڈرگز ہوتی ہیں یا ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ان کی فوراً نشاندہی کر لیتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو بنایا ہے اور رکھا ہے, ہمیں اسی مقصد کے لیے ان کو ٹرین کرنا چاہیے اور ان کو استعمال کرنا چاہیے. ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے, اور جس کو وہ گمراہ کر دے ایسے ہی لوگ خسارے والے ہیں. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں کہ جن سے نہیں سمجھتے, اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے, اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے. ذرا شیشے کے سامنے جائیں اور دیکھیں تو صحیح, اپنے کانوں کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو دیکھیں اور اپنے دل کے بارے میں سوچیں. آنکھوں کے ذریعے ہی اپنے دل میں اتر کر دیکھیں کہ میرا دل کہاں پر ہے, میری آنکھ اور میرے کان جو ہیں وہ کس ڈائریکشن میں ہیں. یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں, بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں, اور یہی لوگ غافل ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ چھوڑو جو ان کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ یہاں پر اب ہمیں ایک اور اہم پرنسپل دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں یا کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ سوچیں کہ میرے رب کے جو نام ہیں اس سے میں نے کیسے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔ تو توحید جو ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسماء و صفات کے ساتھ، وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر یہ پختہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہت اچھے ہیں، تمام صفات بہت بلند ہیں، اور تمام صفات جو ہیں وہ کامل ہیں، وہ کسی قسم کے نقص سے پاک ہیں، اور وہ بہت منفرد ہیں، اور ساری کائنات میں کسی کی بھی یہ صفات نہیں ہیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کا نام لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، یعنی اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ادراک ہی نہیں کر سکتے اپنے سینسز کے ذریعے۔ ہم میں سے کسی شخص نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھا، لہٰذا جب بھی ہم اسماء و صفات کی بات کرتے ہیں تو ان کو مرکز جو ہم لیتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں، اور اس میں ویسے ہی بات کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا، اور اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی کیفیت جو ہے وہ خود سے متعین کرنا درست نہیں ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی نام پڑھیں اور خود سے سوچیں کہ میرا خیال ہے اس کا یہ مطلب ہے، اور اس کی رسول نے بھی جو اس کی کیفیت جیسی بیان کر دی بس اتنے پہ ہی ہم رہتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں اس کو ہم کسی طرح سے بھی کسی انسانی صفت کے ساتھ کمپیئر بھی کریں تو وہ بہت ہی ایک ایسی بات ہے کہ ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جیسے لوگوں کے سننے کی طاقت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے اللہ کا سننا ہے، اللہ کا السمیع ہونا ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں شمار کیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ جو حدیث میں ورڈ آتا ہے نا احصاہا، کہ اس کا احاطہ کیا، یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام یاد کر لیے 99 اور اس کے بعد آپ کہیں اچھا میں فارغ ہو گئی ہوں، اب میں اس کے بعد جو اپنے لائف سٹائل ہے اس کو کیری کروں اور میں جنت میں جاؤں۔ بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کیا ہے، لیکن اب اس سے آگے بڑھیں اور ان ناموں کا ان کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان ناموں سے میری زندگی میں کیا اثرات آنے چاہیے، اور یہ بھی دیکھیں کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں ان کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ اہل علم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ نام صرف 99 نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو آپ کو اور بھی نام ملتے ہیں، لیکن جس حدیث کی روح سے ہمیں صرف جو بات سمجھ آتی ہے کہ 99 نام یاد کر کے ان کا احصاء کرنا، ان کا احاطہ کرنا، ان کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے وائس سلپ ہو کے غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اپنے لیے غلط راستہ ہی چن چکے ہیں، اور ان کو مہلت دیتا ہوں کہ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے، ان کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ چکی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ ایمان رکھتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، یعنی غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گا۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے، نہ اسے لپیٹ سکیں گے، اور ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو کر لوٹ رہا ہوگا مگر وہ اسے پی نہ سکے گا، اور ایک آدمی اپنے حوض درست کر رہا ہوگا مگر وہ اس سے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا سکے گا، اور ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف اٹھائے گا مگر وہ اسے کھا نہ سکے گا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ایسا ہی سوال ہے، ہمارے بھی لوگ ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے قیامت کے لیے نماز، روزہ اور صدقہ خیرات جیسی نیکیاں تو بہت زیادہ نہیں کی، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے۔ یعنی یہاں پر کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ اور رسول سے بہت محبت ہے، لیکن اس زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سے واقعات کو پڑھیں اور لوگوں کا مطالعہ کریں تو محبت کیا ہوتی تھی، محبت کا معیار کیا ہوتا تھا کہ اسی طرح سے رہنا، وہ لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ رسول سے محبت ہو اور کام آپ تمام وہ کر رہے ہوں یا بہت سارے کام آپ کی زندگی میں ایسے ہوں جن پہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حرام کہا گیا اور اس سے روکا گیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی مضرات بھی مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے صرف کیا ہے؟ انفارم کرنے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک واحد جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں بیوی نے قرابت کی تو ان کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ ان کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ یعنی بچہ جب ہوا نہیں ہوتا تو انسان دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، جب ہو جاتا ہے تو تب بھی بہت وعدے کرتا ہے۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اولاد ہونے کے بعد انسان شرک کرنا شروع کر دیتا ہے؟ کیونکہ اولاد کی پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے انسان جو فیصلے کرتا ہے کئی دفعہ وہ اللہ کے احکامات سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، سنت کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو ہمیں ضرور دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی اولاد کی محبت میں ایسے تو نہیں بہک گئے کہ ہم یہ پروو کرتے جا رہے ہیں اب کیا کریں، اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا، اور رہتے رہتے اس دنیا میں ہم کچھ سے کچھ ہو جائیں۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو کسی چیز کو بنا نہ سکیں اور وہ خود ہی بنائے گئے ہوں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے؟ بہت سے ایسے لوگوں کو جن کے پاس ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو وسیلہ بنانا چاہتے ہیں۔ ذرا ان کی ذاتی زندگیوں میں تو دیکھیں، کئی دفعہ ان کے پاس انہی چیزوں کی کمی نظر آتی ہے، ان کی اپنی اولاد نہیں ہوتی، اپنی اولاد بے راہ روی پہ ہوتی ہے، اپنی زندگی کی ذاتی بیماریوں کی مشکلات ہوتی ہیں، اور ہم ان کے آگے بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو وہ تمہارے کہنے پر نہ چلیں، تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا پورا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ بہت یہاں پہ ہمیں وارننگ کے سٹائل میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے تو پھر کوئی رزلٹ آئے نا، اگر ہم سچے ہیں تو واقعی پھر وہ کچھ کام کر دکھائیں۔ کیا ان کے پاؤں میں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میری ذرا رسائی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ
ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو وہ اس کو نہیں سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، آپ درگزر کو اختیار کریں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امپورٹنٹ فارمولا بتایا جا رہا ہے، تمام معاملات کے باوجود کہ جو کچھ ان کے ساتھ رویہ تھا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ ہمیں بھی ایسے ہی فارمولے کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کاموں کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے کنارہ ہو جائیں۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ درگزر کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے کیا پڑی ہے، میں کیوں کسی سے فالتو بات کروں، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، اور نیک کام ہم بتانے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان نے ہماری ایک بات نہیں مانی تو اب ہم کہتے ہیں مجھے کیا، پھر خود ہی بھگتے گا، اس کو خود ہی سہنے دو ساری بات۔ اور دوسرے انسان کو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں جو کہا جا رہا ہے نا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کو کہیں تمہارا ذکر ہوا ہے قرآن میں تم ہو ہی جاہل، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی وہ جہالت کیا ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ جب انسان نے اللہ کی معرفت اس طرح نہیں حاصل کی ہوتی جیسے کرنی چاہیے تو اس کی وجہ سے وہ غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کے طرف جو ہے خاص طور پہ اشارہ کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے ان معاملات میں کیسے درستگی لے کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو یہ ہدایت کی، سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دو، پھر وہ اسلام لے آئیں تو انہیں بتلاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر جب وہ اس پر عمل کرنے لگے تو انہیں بتلانا کہ تمہارے اموال پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور دیکھو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں پر ہمیں وہ طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے جب ہم نے عفو درگزر سے کام لینا ہے اور نیکی کی طرف ترغیب دینی ہے، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے۔ ایک انسان وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا اور اب ہم اس کو بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، چادر اتنی بڑی اوڑھو، نقاب ایسے کرو، یا یہ کہ اس کو ایسی ایسی صلواتیں سناتے ہیں کہ وہ انسان ہم سے دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم سے کوئی بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، کتنی بچیوں کو میں جانتی ہوں یا خواتین کو بھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں لیکن کیونکہ ابھی تک میں وہ لباس اس طرح کا نہیں پہنتی جیسے اللہ کا حکم ہے، بس کوشش کرتی ہوں میرے لیے دعا کیجیے گا، لیکن مجھے کسی نے کہا کہ تمہاری تو نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو بات کہہ دیتے ہیں کہ تم اگر ایک نیکی کر رہے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دو، تو مجھے کوئی پوچھے پھر میرا کوئی فائدہ نہیں۔ میں کہتی ہوں دیکھیں یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہر سبجیکٹ ہے، یعنی آپ اگر کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں 5 سبجیکٹس ہیں تو آپ کو 5 میں اچھے نمبر لینے ہوں گے تاکہ آپ پھر کامیاب ہوں۔ تو اسی طرح سے آپ یہ سوچیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان سبجیکٹس کی طرح ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگر ایک سبجیکٹ میں ہم ویک ہیں تو دوسرا بھی ویک چھوڑ دیں، دوسرے کو بھی فارغ کر دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سبجیکٹ میرا سٹرونگ ہے، اس میں میں نے ایکسیل کرنا ہے، لیکن دوسرے سبجیکٹ میں بھی میں نے محنت اپنی جو ہے اس کو بڑھانا شروع کر دینا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پہ شیطان کے وسوسوں کی بھی بات کی گئی ہے، اور جو ورڈ یہاں پہ آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ علیم، کہ یہاں پہ نزع کی بات کی گئی ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے نزع اور ایک ہوتا ہے نزغ، عین اور غین کا فرق ہوتا ہے۔ جو عین سے آتا ہے اس میں کھینچنا ہوتا ہے، اور جو غین سے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کچوکے لگانا، اکسانا، وسوسے جو ہیں وہ بڑھاتے چلے جانا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان ہمیں ہر وقت کچوکے لگاتا رہتا ہے، بریلینٹ آئیڈیاز دیتا رہتا ہے، ہمارا دماغ جو ہے وہ شیطانی کاموں میں جو ہے الجھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لے کر آنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ بس جب کوئی انسان اس حد تک پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے اور اس سے باز رہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ آج کل ہمارے بچے جب سوالات اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلائنڈلی نہیں اسلام کو فالو کرنا، پلیز گیو اس آنسرز فار ایوری تھنگ، لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں فل سٹاپ لگانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ایمان بالغیب ہے۔ بہت سے معاملات ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، بہت سی حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی ہیں، ہمیں وہاں پہ رک جانا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لگا دی ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر لوٹ آتا ہے، حتیٰ کہ نمازی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، یعنی اس کی توجہ جو ہے نماز سے ہٹاتا ہے، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی تھیں یا 4۔ بس جب ایسی صورت ہو تو نمازی کو چاہیے کہ آخر میں سجدے کر لے، یعنی یہاں پہ سجدہ سہو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں انسان کی توجہ ادھر ادھر کیوں ہٹ جاتی ہے؟ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو تمہاری توجہ نماز سے ہٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے، جب کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے حتی الامکان روکنے کی کوشش کرے، اور جب کوئی جمائی کے وقت ہاں کی آواز نکالتا ہے تو اسے شیطان خوش ہوتا ہے، یعنی کہ آپ پورا منہ کھول کے جب انسان کوئی جمائی لیتا ہے تو وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، بس وہ باز نہیں آتے، اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہو، امید ہے کہ تم پر رحمت کی جائے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہمیں یہاں پہ پرنسپل بتایا جا رہا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہونی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ سمع یسمع، سننا کی بات ہو رہی ہے، اور جب یہاں پہ آ جاتا ہے استماع تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوری توجہ سے کان لگا کے سننا۔ جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں اور اپنی دکان میں جو ہے قرآن کی تلاوت چلا دیتے ہیں، ساتھ ساتھ صفائیاں ہو رہی ہیں اور کرنٹ افیئرز پہ بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے برکت کے لیے تلاوت چلائی ہوئی ہے۔ تو جہاں پر بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یہ اہم ادب ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا لیا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اے شخص اپنے رب کے یاد کیا کر کے اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام، اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیں جو پارہ شروع ہوا تھا اس میں تکبر کی بات جو تھی وہ خاص طور پہ کی گئی تھی، اور پارے کے اختتام پہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ذکر ضرور کریں۔ جیسے کچھ گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں خاندان میں، گھر میں، ان کو کہا جائے نماز پڑھو، ان کو کہا جائے اللہ کی بات سنو، وہ تیار ہی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ سے ہمارے دل میں بڑی خفگی آتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے ان کے لیے کہ یہ کیوں نہیں اللہ کی طرف بڑھتے۔ تو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کو ذکر کی طرف لگائیں، ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں پہلے کروائیں تاکہ وہ چھوٹے سے بیبی سٹیپس لے کر آگے بڑھنا شروع کریں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے زندہ، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ ایسے ہے جیسے مردہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کون سا وظیفہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص 100 مرتبہ ایک دن میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے 5 انعامات ہیں۔ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسے اس دن شیطان سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اس روز اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوں گی سوائے اس شخص کے جو یہی وظیفہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ
قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں۔ اور جہاں کہیں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے دیکھتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، پھر یہ فرشتے آسمان تک دائرہ بنا کر ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے یہ بندے کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو اس کی خوب خبر ہوتی ہے۔ یہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح و تکبیر اور حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، بخدا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر یہ مجھے دیکھیں تو کیسا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں پھر تو یہ اور زیادہ ذکر اور تسبیح و تحمید کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں جنت مانگتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر یہ جنت کو دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہتے ہیں تو پھر یہ اور زیادہ جنت کی طلب میں حریص ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے تو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں پھر تو یہ سے بچنے کے لیے پہلے سے کئی گنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان بندوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس مجلس میں تو ایک ایسا بندہ بھی ہے جو ذکر و تسبیح وغیرہ جیسے نیک مقصد کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ تو اپنی کسی دنیا کی حاجت کے لیے یہاں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایک ایسی پاک مجلس ہے کہ اس میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی بدبخت نہیں ہے۔